اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 7واں چیپٹر ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ ہماری پچھلی بحث یا جو ماجرا چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان جناب نے کچھ اچھے اعمال انجام دیے تھے، ایک ڈوبتے ہوئے بچے کو بچا لیا تھا اور وہ کام خالصانہ خدا کے لیے انجام دیا تھا، لیکن اس اخلاص کو وہ حفظ نہیں کر پائے اور پھر ان کی نیت میں چینج آ گیا۔ بعد میں وہ دنیاوی نعمتوں اور ریوارڈز کے خیال میں کھو گئے اور اس لیے خداوند متعال نے انہیں دنیاوی ریوارڈز دے دیے، دنیاوی نعمتیں دے دیں، اور آخرت میں ان کے اس اعمال کو ہبط کر دیا، محو کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا مجھے کہ میں اپنی اس اخلاص کو حفظ نہیں کر پایا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مشکل میں پھنس گیا تھا، کیونکہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سارے اعمال دھیرے دھیرے مٹ رہے تھے، کیونکہ میں نے ایسی حماقت کی اور ایسے مذاق اور مستی کر رہا تھا جو کبھی کبھی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور کبھی لوگوں کو ستانے لگتا تھا، ان کو اذیت کرنے لگتا تھا، اور کبھی ان کی غیبت کر دی، اور اس وجہ سے، اس چھوٹی چھوٹے غلطیوں کی وجہ سے میرے کئی اچھے اعمال جو ہے وہ نابود ہو رہے تھے اور مٹ رہے تھے، اور میرے سارے برے اعمال ویسے کے ویسے ہی باقی رہ گئے تھے۔ البتہ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ پیجز ایسے تھے کہ جہاں پر میرے بہت سارے اعمال لکھے گئے تھے جس میں غیبت اور اس طرح کے برے چیزیں تھے، لیکن ایک آدھ کام میں نے ایسے جو خدا کی خوشنودی کے لیے اور خالصانہ اور بالکل صرف خدا کی رضایت کے لیے انجام دیا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے میرے برے اعمال بھی کافی بہت سارے مٹائے گئے تھے، محو ہو گئے تھے۔ لیکن جس طرح سے بات آگے بڑھ رہی تھی، کیونکہ میں بہت مزاحیہ مزاج کا انسان تھا اور میں بہت زیادہ مزاح اور مستی کرنے والا شخص تھا، تو میرے اعمال کی حالت بہت بری تھی، کیونکہ ہر چھوٹا مزاح جو میں نے کیا بنا سوچے سمجھے، اور جو دل میں آیا، جب دل میں آیا، جسے دل میں آیا کہتا رہا، ایسے اعمال کی وجہ سے میرے کئی بہت اچھے اعمال جو ہے وہ مٹائے گئے تھے۔ تو اس وقت میری حالت بہت بری تھی، کیونکہ میرے برے اعمال زیادہ تھے اور میرے اچھے اعمال بہت کم ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن کچھ اور اعمال تھے جو بہت ہی میرے کام آئے، اور میری بہت بہت زیادہ مدد ہوئی ان اعمال کی، جس میں سے ایک ایسا عمل ہے جسے میں یہاں ضرور بیان کرنا چاہوں گا، وہ ہے اہل البیت کی زیارت۔ کہ جہاں جہاں میں اہل البیت کی زیارت کے لیے گیا اور اس زیارت کو با معرفت، یعنی اہل البیت کو سمجھتے ہوئے، ان کی معرفت حاصل کرتے ہوئے میں نے جب یہ زیارت کو انجام دیا، تو یہ اعمال میرے بڑے موٹے الفاظ میں لکھے گئے تھے، اور یہ بالکل ہبط نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان اعمال کی وجہ سے کئی ایسے میرے برے اعمال تھے جو ہبط ہو گئے تھے۔ تو اس بات سے مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے جس میں خداوند متعال فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ ہود کی 114ویں آیت، کہ جہاں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تمہارے اچھے کام تمہارے برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سخت حساب کتاب تھا، بہت دقیق حساب کتاب تھا، ہر دن کا حساب تھا، ہر لمحے کا حساب تھا، ہر وہ چھوٹی چیز جس کا آپ کو خیال بھی نہیں ہے، جو آپ انجام دیتے ہیں اور جس کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ ہر چھوٹی چیز کو ثبت کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا، اور وہ ہر چھوٹی سی چیز کا حساب کتاب لیا جا رہا تھا۔ بس ایسے ہی میرے اعمال کا حساب کتاب چل رہا تھا، میری نوجوانی کے دن تھے، اور حساب کتاب چل رہا تھا، پیج ہم پلٹا رہے تھے، تقریباً 80 کا دشک تھا، یعنی 1380 جو ایرینین کیلنڈر ہے، 1380 تقریباً آپ دیکھ لیں آج سے 10 سال پہلے۔ تو وہ کہتے کہ جب ہم یہاں پہنچے تو اچانک وہ ملک جو
میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے دستور سے ہم تمہارے 5 سال کے اعمال کا حساب کتاب نہیں کریں گے، اور اس میں جتنے گناہ ہیں وہ سارے بخشیدے گئے ہیں، وہ سارے معاف ہو گئے ہیں، اور تمہارے جتنی نیکیاں وہ 5 سال میں رہی ہے وہ ساری ثبت رہے گی اور وہ محفوظ رہے گی۔ اس نے بڑے تعجب سے ان جناب نے کہا مطلب کیا، یعنی کیا، تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو امام حسین نے ہمیں دستور دیا ہے کہ تمہارے جو اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اس میں سے آج سے، یعنی جس صفحے پہ وہ لوگ رکے ہوئے تھے وہاں سے لے کر اگلے 5 سال تک تمہارے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور ان 5 سال میں تم نے جتنے نیک اعمال انجام دیے ہیں یہ سارے حفظ اور محفوظ رہیں گے، اور جتنے بھی تم سے غلطیاں ہوئی ہے یا گناہان ہوئے ہیں یہ سارے مٹا دیے جائیں گے۔ تو میں نے بہت تعجب کیا اور کہا کہ کیسے، کیوں، مگر میں نے ایسے کیا کیا جس کی وجہ سے یہ لطف امام حسین نے مجھ پر کیا ہے؟ کیونکہ میری خوشحالی کا بالکل کوئی حساب نہیں تھا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے، مگر اگر آپ اس حالت میں ہوتے جس حالت میں میں ہوتا تو تب آپ سمجھ پاتے کہ جب امام حسین کا یہ فرمان آیا کہ 5 سال کے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو میری خوشی سے کیا حالت ہو رہی تھی۔ یعنی میرے 5 سال کے اعمال کو نظر انداز کیا جائے گا، یعنی میری 5 سال کے برائیوں کو بخش دیا جائے گا، میں خوشی سے بالکل دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اور اسی خوشحالی میں نے اس ملک سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو اس بات کی علت کیا ہے، یہ کس وجہ سے امام حسین نے میرے اس 5 سال کے اعمال کو بخش دیا ہے؟ تو اسی وقت پھر اس ملک نے وہ فلم مجھے دکھا دی جس کی وجہ سے یہ 5 سال کے اعمال میرے بخشے گئے تھے۔ اس میں دقیق دیکھ رہا تھا بہت ہی واضح طور پر کہ وہی 1380 جو ایرانین کیلنڈر ہوتا ہے اس حساب سے، یعنی آج سے 10 سال پہلے وہی 80 کا زمانہ تھا، اور صدام کو گرا دیا گیا تھا، اور عراق کے دروازے کھل گئے تھے، اور یہاں سے بہت لوگ زیارت کے لیے جا رہے تھے، کربلا کی زیارت کے لیے۔ اور خدا نے مجھے بھی کئی بار توفیق دی کہ میں کربلا کی زیارت کر سکوں۔ اس میں سے ایک بار ایک سفر جو کربلا کا تھا اس میں ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی ضعیف اور بوڑھے شخص تھے، اور ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ گونگے اور بہرے بھی تھے، تو ہمارے کاروان میں یہ شخص بھی شامل تھے۔ تو مدیر کاروان نے مجھ سے کہا کہ آیا تم ان کا خیال رکھ سکتے ہو، یہ بہت ضعیف ہے اور بوڑھے ہیں اور انہیں کم سنائی دیتا ہے اور یہ بات بھی نہیں کر سکتے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں؟ اب جیسے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب حرم امام حسین میں جائے، حرم امام علی میں جائے تو بنا کوئی ڈسٹربنس کے، بنا کوئی ڈسٹریکشن کے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے دل کو امام حسین کے ساتھ اور امام علی کے ساتھ کنیکٹ کرے، اپنے دل کو ان کے ساتھ ملا دے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ جب میں امام حسین کے حرم میں رہوں، میں ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤں تو مجھے کوئی ڈسٹریکشن اور کوئی بے توجہی نہ ہو، اور میں پورے وجود کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اپنے دل کو امام حسین کے دل کے ساتھ ملا دوں، یا ان کے وجود کے ساتھ ملا دوں، تاکہ میں ان کے ساتھ گفتگو کر سکوں، وہ مجھے حال آ جائے، وہ مجھے وہاں کے ماحول میں کھو جاؤں۔ لیکن پھر جب مدیر کاروان نے یہ کہا تو میں بڑی کراہت کے ساتھ میں نے اس بات کو قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے میں ان کا خیال رکھ لوں گا۔ لیکن یہ جو بات میں نے قبول کی میرے اندازے سے بہت زیادہ سخت نکلی۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف ان کا تھوڑا بہت خیال رکھنا ہوگا، لیکن مشکل یہ تھی کہ نہ صرف یہ گونگے اور بہرے تھے بلکہ ان کا حواس اور ہوش و حواس بھی بہت کم تھا۔ بس چند لحظے یا چند لمحوں کے لیے اگر میری نظر ان سے ہٹ جاتی تو یہ کھو جاتے، پھر مجھے کئی گھنٹوں تک انہیں ڈھونڈنا پڑتا، اور یہ بڑی مشکل میرے سر پر آ کھڑی تھی۔ اس وجہ سے میں جتنے بار بھی زیارت کے لیے گیا، جتنے بار بھی حرم میں گیا، جس بھی حرم میں گیا، چاہے امام علی کا حرم ہو چاہے امام حسین کا حرم ہو، بالکل میں توجہ نہیں کر پایا، توجہ سے زیارت نہیں پڑھ پایا، توجہ سے زیارت نہیں کر پایا، توجہ سے اپنا دل نہیں ملا سکا، حضور نہیں رکھ سکا حرم میں۔ پورا حواس اور پورا میرا خیال، پوری میری توجہ اس ضعیف شخص اور بوڑھے شخص کی طرف تھی کہ کہیں یہ پھر سے نہ کھو جائے، کہیں مجھے پھر چندین گھنٹے انہیں ڈھونڈنے میں نہ لگ جائے۔ تو ساری محنت اور ساری کوشش اسی میں لگ جائی۔ ہر روز صبح یہ جناب میرے ساتھ جو ہے حرم چلتے تھے، یہ بوڑھے جناب میرے ساتھ حرم چلتے تھے، اور ان کی وہاں زیارت ہوتی تھی۔ پھر ان کی زیارت کے بعد میں انہیں واپس
جو ہے ہوٹل لے کر آ جاتا تھا، اور بس اسی طرح ہمارے سارے دن جو ہے کربلا کے گزر گئے۔ بس آخری دن جب ہم نے جانے کی تیاری کی اور واپس جانے کے لیے سب کچھ تیار ہو رہے تھے، تب اس دن ان جناب نے، یہ بوڑھے جناب نے نیت کی کہ چلو میں اپنے لیے ایک لباس لیتا ہوں، یا شاید وہ کسی کے لیے لباس خریدنا چاہتے تھے ہدیے کے طور پہ۔ تو وہ ایک دکان میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب جب دکان والے نے یہ سمجھا کہ یہ جناب کو یہ گونگے اور بہرے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے سمجھ نہیں آتا، تو اس نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لباس کی قیمت کئی برابر بتا دی۔ اور میں وہیں کھڑا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے فوراً آگے بڑھا اور اس دکاندار سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم جانتے ہو یہ مولا کا زائر ہے، یہ امام حسین کا زائر ہے، اس کے ساتھ ایسے نہ کرو۔ اگرچہ یہ نہیں سن سکتے، اگرچہ یہ ٹھیک سے نہیں بول سکتے یا ان کی حواس ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں لوٹو گے اور ان سے کئی برابر قیمت لوگے۔ پھر میں نے اس دکاندار سے بات کی اور قیمت کو چکا کر جو مناسب قیمت تھی اس قیمت میں نے ان بوڑھے جناب کو لباس دلا دیا۔ پھر ہم اس دکان سے باہر نکلے اور میں بہت ہی غصے میں تھا، بہت ہی ناراحت تھا، اور وہ بوڑھے جناب بہت ہی خوشحال اور بہت ہی خوش تھے۔ اور خود سے میں کہہ رہا تھا کہ عجب کیا مشکل، کیا درد سر میرے ساتھ ہو گیا، سارا سفر میرا کربلا کا برباد ہو گیا، میں ایک لمحہ بھی پوری توجہ کے ساتھ امام حسین کے ساتھ ملحق نہیں ہو پایا، پوری توجہ کے ساتھ امام حسین کی زیارت نہیں کر پایا، پوری توجہ کے ساتھ ان کے زری کو نہیں چوم پایا، نہ میں ان سے بات کر پایا، نہ دل سے دل ملا سکا، یہ تو پورا سفر میرا برباد ہی ہو گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ یہ بوڑھے جناب چلتے چلتے رک گئے اور حرم کی طرف پلٹے، حرم کی طرف دیکھے اور میری طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے وہی جو ان کی گونگی زبان تھی اس زبان سے امام حسین سے متوجہ ہو کر دعا کرنے لگے۔ اور اس کے بعد یہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ بس اسی بوڑھے شخص کی دعا کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے آپ کی شفاعت کر دی اور تمہارے 5 سال کے گناہوں کو بخش دیا۔ بس آپ میری خوشی کا عالم نہیں سمجھ پاؤ گے، اگر وہاں ہوتے تو سمجھ پاتے۔ میں اتنا خوشحال تھا کہ 5 سال کے میرے گناہ بخشے گئے، کئی صفحے 100 صفحوں کو پلٹا دیا گیا بنا ان کا حساب کتاب کیے ہوئے، اور ان سارے صفحوں کے جو گناہان تھے وہ سارے مٹ گئے اور محو ہو گئے، اور سارے نیک اعمال حفظ اور محفوظ رہ گئے۔ تو عزیزان، میں بس آپ سے ایک جملہ کہتے ہوئے اس بحث کو تمام کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اور ہماری توجہ امام کے ساتھ رہے، لیکن کبھی کبھی امام کی توجہ ہماری طرف ہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے مراحل جہاں پر دوسروں کو مدد کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی کمک کی ضرورت ہے، کسی کا کوئی بیگ اٹھانا ہے، کسی ضعیف شخص کو زیارت کروانا ہے، یہ ہم کرتے ہیں تو اس سے زیادہ امام ہم سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ امام ہم سے نزدیک ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم زیارت کرنے جائیں اور صرف ہمارے لیے زیارت کریں اور دوسروں کے لیے زیارت نہ کریں۔ ایک ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب بھی تم حرم جاؤ، حرم امام رضا جاؤ یا حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ جاؤ، تو پہلے دوسروں کے لیے زیارت کرو، پھر اپنے لیے زیارت کرو، اس سے امام زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تمہاری زیارت میں زیادہ برکت ہوتی ہے اور تمہاری توجہ زیادہ امام سے جلب ہوتی ہے اور ان سے کنیکٹ ہو پاتی ہے۔ تو عزیزان، یہ ذہن میں رکھے کہ ہم جب اہل البیت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ زیارتیں ہمارے لیے آخرت میں بڑی کام آنے والی چیزیں، بہت کام آئے گی اور ہمارے شفاعت کا باعث بنے گی، مخصوصاً اگر ان زیارتوں میں ہم ہمارے اندر کا تحمل اور ٹالرنس بڑھاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور دوسروں کی کمک کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی بار ایسا کہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ان کے دل میں بس ایک ہی جوش ہوتا ہے کہ میں زری کو چوم لوں، میں کتنی دور سے آیا ہوں، میں ہندوستان سے آیا ہوں، میں پاکستان سے آیا ہوں، میں امریکہ سے آیا ہوں، میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، کئی کلومیٹر میں نے طے کر کے آیا، اور اگر میں زری کو چوما بغیر واپس چلا جاؤں تو لوگ کہیں گے اچھا تم کربلا گئے، اتنی دور گئے اور زری کو چوم نہیں پائے۔ تو اس نیت سے، بس اس جوش سے وہ زری کی طرف بڑھتے ہیں اور راستے میں جو دکھتا ہے اسے کونی مارتے ہوئے، دھکا مارتے ہوئے، پش کرتے ہوئے، ادھر ڈھکلتے ہوئے، اسے زری کے بیچ میں دباتے ہوئے کسی نہ کسی طرح زری تک پہنچتے، اسے چومتے ہیں اور باہر آتے اور سوچتے وہ کامیاب ہو گئے۔ نہیں عزیز،
عزیزان، زری کو چومے لیکن دوسروں کو اذیت کیے بنا چومے، زری تک پہنچے، زری کی زیارت کرے لیکن دوسروں کو بنا مارے پیٹے کونی چبائے زیارت کرے۔ دیکھیں ایسی زیارت جس میں آپ دوسروں کو اذیت کرتے ہیں یہ کامیابی کا باعث نہیں ہے۔ امام اس سے ہمیں خوش نہیں ہوں گے، ہمارے امام اس سے، اور ہمیں کامیابی عطا نہیں کریں گے۔ بلکہ اگر آپ دور سے بھی سلام کر لیں اور یہ نیت کریں کہ مولا آج بہت رش ہے، اگر میں زیارت کرنے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے کوئی ضعیف شخص ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی پیر مرد ہو، کوئی اور ہو جسے میری وجہ سے اذیت ہو جائے، تو میں بس آپ کو یہیں دور سے سلام کرتا ہوں، میرا سلام قبول کریے۔ تو امام شاید اس سے آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں، اور اس سے زیادہ آپ سے بجائے اس کے کہ آپ دھکا مار کے زیارت کریں، یہ زیارت آپ کی شاید زیادہ قبول ہو جائے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اہل البیت کی زیارت ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ آگے کا مطلب میں اگلے چیپٹر میں بیان کروں گا، تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔